اور خاص طور پر جب یتیم پر ظلم ہوتا ہے تو اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے، ساتوں آسمان کانپ اٹھتے ہیں، اور اللہ عرشوں سے کہتا ہے کون ہے جس نے اس یتیم کو رلایا ہے؟ آج کتنے یتیموں کی جائیدادوں پہ قبضے ہو چکے ہیں، اور کتنے ان کے لیے کیس تیار ہیں کہ انہی کی ہے، یتیموں کی نہیں ہے۔ سویا ہوا ہے میرا اللہ، پتہ انہوں کو نہیں پتہ لگا کی ہوندہ پہ ہے، اس نے اپنے نبی کو یتیم بنا کے بھیجا تھا۔ ہاں میرے بھائیو بہنوں، معاملہ تو اللہ اس کے رسول کی طرف رجوع کرنے سے بنے گا۔ آپ عظیم پیشے سے، میرے اللہ نے آپ ہماری ریڑھ کی ہڈی معیشت نہیں، ہماری ریڑھ کی ہڈی عدل ہے، عدل۔ جب ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے تو وہ انسان کھڑا نہیں ہو سکتا، معیشت بھی ہو، تجارت بھی ہو، زراعت بھی ہو، سب کچھ ہو اور عدل نہ ہو تو ریڑھ کی ہڈی ٹوٹی ہے۔ یہ ویل چیئر پر تو چل سکتا ہے، پاؤں پہ نہیں چل سکتا۔ بھوک ہو، افلاس ہو، لیکن عدل قائم ہے تو یہ اپنی کمر پہ کھڑا ہوا ہے، یہ اپنے پاؤں سے چلے گا۔ ہمارے معاشرے کی کمر ٹوٹ چکی ہے، ہمارے معاشرے کی کمر ٹوٹ چکی ہے۔ میرے نبی نے کہا اتقی دعوت المظلوم، میرے نبی نے فرمایا مظلوم کی بد دعا سے بچنا، مظلوم کی بد دعا سے بچنا۔ اور مظلوم کہا، مظلوم ہندو، دہریہ، کافر، مومن، مسلم سب برابر، ایک برادری ہے مظلوم، مظلوم ایک برادری ہے، وہ عیسائی ہے مظلوم ہے، مسلمان ہے مظلوم ہے، یہ ایک برادری ہے۔ مظلوم کی بد دعا، میرے نبی نے کہا اللہ اور اس کی بد دعا کے درمیان کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہوتی، مظلوم کی بد دعا سے۔ میرے نبی نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی، اس کا جھونپڑا تھا، بادشاہ نے محل وسیع کیا، جھونپڑا اس میں آ رہا تھا، انہیں کہا گرا دو، وہ اماں تھی نہیں، واپس آئی تو اس کا جھونپڑا ملبے کا ڈھیر تھا۔ وہ کہنے لگی یہ میرے گھر کو کس نے گرایا ہے؟ لوگوں نے کہا یہ بادشاہ نے حکم دیا گرا دیا ہے۔ تو اس نے ملبے کے ڈھیر پر یوں کہا میرے رب میں تو موجود نہیں تھی، تو موجود تھا، میں تو موجود نہیں تھی، تو موجود تھا، بس ایک بول۔ تو وہیں کھڑے کھڑے اللہ نے اس بادشاہ کو اس کے محل سمیت زمین میں دھنسا دیا، ایک دھماکے کے ساتھ زمین پھٹی اور بادشاہ اپنے لشکر سمیت محل سمیت زمین کا نوالا بن گیا۔ یہ اللہ ہے، تو میں اللہ پہ قربان جاؤں، انہوں نے ہمیں ایک ایسا رہبر دیا، ایک ایسا نبی دیا، ایک ایسا رسول دیا کہ جن جیسی ہستی نہ بنائی نہ بنے گی، نہ پیدا کی نہ پیدا ہوگی، ساری کائنات کی چکی کو چلایا اور اس کا عرق نکال کے عرب بنائے، پھر عرب کو چکی میں ڈالا اور اس کا عرق نکال کے مضر بنائے، پھر مضر کی نسل کو چکی میں ڈالا اور اس کو پیس کر اس کا عرق نچوڑ کے قریش بنائے، قریش، پھر قریش کو چکی میں ڈالا اور اس کا عرق نکال کے ہاشم بنایا، پھر ہاشم کو چکی میں ڈالا اور اس کا عرق 10,000 سال میں محمد مصطفیٰ کو وجود ملا۔ انا خیرکم ابا و نفسا، فرمایا میرے جیسا عالی خاندان کسی کا نہیں، میرے جیسا عالی نسب کسی کا نہیں، میرے جیسی عالی ذات کسی کے نہیں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، اپنی ذات میں کامل، یتلالو وجہہ تلالو القمر لیلۃ البدر، 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا چہرہ۔ جابر بن سمرہ فرماتے ہیں 14ویں کا چاند آسمان پہ تھا اور آپ مسجد کے صحن میں باہر تشریف فرما تھے، سرخ دھاری دار چادر اوڑی ہوئی تھی، تو ہم آپ کے گرد حالہ بنا کے بیٹھے تھے، میں کبھی چاند کو دیکھتا کبھی آپ کو دیکھتا، تو مجھے آپ کا چہرہ چاند سے زیادہ حسین نظر آ رہا تھا، زیادہ چمکتا نظر آ رہا تھا۔ ہمارے پاس حسن سے تشبیہ دینے کے لیے چاند ہے اور اقتدار سے
اور بلندی سے تشبیہ دینے کے لیے سورج ہے۔ شعراء بھی استعمال کرتے ہیں، صحابہ نے بھی استعمال کیا۔ یہ قول میں نے ہند بن ابی حالہ کا نقل کیا ہے، حضرت خدیجہ کے بیٹے پہلے خامن سے، بہت بڑے صحابی ہیں اور اللہ کے نبی کا حلیہ بتانے میں سب سے اعلیٰ مقام پر ہیں، ہند بن ابی حالہ۔ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا تھا، چونکہ ہمارے پاس اور کوئی چیز نہیں تشبیہ کے لیے، لیکن اگر انصاف کی نظر سے دیکھا جائے، چاند سے تشبیہ دیں تو اس میں داغ ہے، اور سورج سے تشبیہ دیں تو اس میں آگ ہے۔ میرے نبی تو بے آگ ہیں، بے داغ ہیں، لیکن نہیں آیا۔ چاند تو گھٹتا ہے، بڑھتا ہے، غائب ہو جاتا ہے، میرے نبی کا حسن گہنانے کے لیے نہیں آیا۔ چاند سورج کو تو گہن لگتا ہے، میرے نبی گہن سے پاک، داغ سے پاک، آگ سے پاک۔ میرے رب دیکھو نا، ایک میری پسند ہے تو میرا سٹیٹس آ گیا جی، ایک جج صاحب کی پسند ہے ان کا سٹیٹس آ گیا، ایک ہماری بہن کی پسند ہے اس کا سٹیٹس آ گیا۔ اللہ کی پسند کا کیا معیار ہوگا؟ جسے اللہ پسند کرے کہ یہ میری پسند ہے، یہ میری پسند ہے، وہ کیسا ہوگا؟ کون اس کا پیمانہ کہاں سے لائیں کہ اللہ کی پسند؟ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا چہرہ، واسع الجبین، ماتھا کشادہ، ازج الحواجب، بھمیں بڑی گول خوبصورت، من غیر قرن، یہاں بال نہیں، عظیم الہامہ، سر بڑا، رجل الشار، بال گھنگریالے، ان فرقت عقیقتہ فرق و الا فلا عقیقہ، عقیصہ دو لفظ ہے، مانگ کبھی نکالتے تھے کبھی نہیں نکالتے تھے، یجاوز شعرہ شحمت اذنیہ، بال کان کی لو تک، یہاں تک، کان کی لو تک، اقنى العرنین، ناک آگے سے باریک باریک، اور لہو نور یعلوہ، یہاں ایک نور جگمگ کرتا تھا، آنکھیں ادعج، آنکھیں اشکل، آنکھیں انجل، آنکھیں ابرج، آنکھیں اہدب، آنکھیں احور، آنکھیں اقحل، یہ سب میرے نبی کی آنکھوں کی خوبصورتی کے الفاظ ہیں۔ ان 7 الفاظ کا خلاصہ یہ ہے، حسین آنکھ تھی، لمبی آنکھ تھی، موٹی آنکھ تھی، آنکھوں میں سرخ دھاریاں تھیں، سیاہی پتلی سیاہ تھی، سفیدی سفید تھی، اور بغیر سرمے کے سرمگی تھیں، سرما لگا ہوتا تھا، اور یہ پلکیں یہ لمبی تھیں، جیسے آج کل یہاں مصنوعی پلکیں لگائی جاتی ہیں، میرے نبی کی پلکیں لمبی اور دراز تھیں، اور شرم و حیا کی وجہ سے آپ مردوں میں بھی یوں دیکھتے تھے، یوں، کبھی ایسا نہیں دیکھا، یوں دیکھتے تھے، عورت تو عورت، آپ مردوں کے میں یوں بیٹھتے تھے۔ یہ میں لفظ کا ترجمہ کر رہا ہوں، لفظ کا، جل نظر الملاحدہ، میرے نبی کیسے دیکھتے تھے وہ تو وہی بتائے گا جس نے آپ کی زیارت کی، میں تو لفظ کا ترجمہ کر کے بتا رہا ہوں۔ کبھی کبھی ایسے دیکھتے تھے، کبھی کبھی جب آپ ایسے دیکھتے پھر تمام صحابہ ایسے ہوتے تھے، کوئی آپ کو دیکھ نہیں سکتا تھا، آنکھوں میں سورج کی چمک، چاند کا حسن، کلیوں کی مسکراہٹ۔ صرف 2 آدمی آپ کو دیکھ سکتے تھے، صرف 2 آدمی، ایک ابو بکر اور ایک عمر، بس، اور کوئی آپ کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ آپ کو دیکھ کے مسکراتے، آپ ان کو دیکھ کر مسکراتے تھے۔ ذیلی الفم، ہونٹ بڑے خوبصورت چوڑائی میں، اشنب، براق الثنایا، دانت بڑے خوبصورت، اتنے چمکدار کہ جب آپ ہنستے تھے تو دانتوں سے نور نکلتا دکھائی دے گا، جیسے یہ مصنوعی نہیں دکھاتے یہ ٹوتھ پیسٹ والے، دانتوں سے نور نکلتا دکھائی دیتا تھا۔ یہ دانت جڑے ہوئے نہیں تھے، تھوڑا سا خلا تھا، اس میں تھوڑا سا خلا تھا، مفلج الثنایا، یہ تھوڑا سا یہاں خلا تھا، کث اللحیہ، داڑھی گھنی تھی، نیم گھنگریالی تھی، داڑھی اور سر میں 20 سفید بال تھے، سہل الخدین، یہ گال نہ ابھرے نہ پچکے، یوں گولائی میں، پچکے ہوئے کمزوری، ابھرے ہوئے چربی، دونوں میں حسن ماند پڑ جاتا ہے، گولائی میں، ایسے گولائی میں آپ کے گال مبارک تھے، کأن جید دمیۃ فی صفاء الفضہ، اور آپ کی گردن سراہی دار لمبی، جیسے مورتی کی لمبی گردن بنائی جائے ایسے آپ کی گردن لمبی سراہی دار آپ کی گردن تھی، سوا البطن والصدر، سینہ اور پیٹ برابر، سبط القصب، سیدھا قد، طویل الزندین، لمبے بازو، سائل الاطراف، انگلیاں سیدھی اور لمبی، رہب الراحہ، ہتھیلی یہ کشادہ، شفن الکفین والقدمین، یہاں اور یہاں اور یہاں اور ادھر، رگیں نظر، یہ میری رگیں نظر آ رہی، آپ کی رگیں نظر نہیں آتی تھیں کہ رگیں ابھری ہوں تو بھی حسن ماند پڑ جاتا ہے، ٹھیک۔
اشارت ذراعین، یہاں تھوڑے تھوڑے بال تھے، یہاں جیسے یہ میرے تھوڑے سے زیادہ ہیں، آپ کے اس سے بھی ہلکے بال تھے۔ دقیق المسربہ، سارے جسم پر کوئی بال نہیں تھے، یہ چھاتی کے درمیان یہاں سے ایک باریک دھاگے کی طرح بالوں کا ایک لکیر جاتی تھی جو ناف پہ جا کے ختم ہو جاتی تھی۔ بعید ما بین المنکبین، چوڑی چھاتی، زخم القرادیس، یہ جوڑ بڑے مضبوط، بہت مضبوط تھے، انتہائی مضبوط۔ بادنن متماسکن، مضبوط جسم، گتھا ہوا جسم۔ لیس بالطویل ولا بالقصیر، نہ زیادہ لمبے نہ زیادہ چھوٹے، لیکن ایک معجزہ عظیم، لمبے سے لمبے قد والا آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا تو آپ کا قد اونچا ہوتا، اس کا نیچے ہوتا تھا۔ آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر کسی کا قد اوپر نہیں ہوتا تھا، ہمیشہ نیچے ہو جاتا، ہمیشہ نیچے ہوتا تھا۔ یہ ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، ایسا کوئی ہے، ایسا کوئی ہے؟ پھر لقد جاءکم رسول من انفسکم، اس لفظ کو دو طرح پڑھا جا سکتا ہے۔ من انفسکم ہم پڑھتے ہیں، اور میں افریقہ گیا، موریتانیہ ایک عرب ملک ہے افریقہ میں غریب سا، وہاں پڑھتے ہیں من انفسکم۔ انفسکم قرآن کے لفظوں کو 7 طرح پڑھا جا سکتا ہے۔ من انفسکم پڑھ کے سن کے مجھے بڑا مزہ آیا کہ سبحان اللہ، اللہ نے دونوں پہلو ایک لفظ میں بیان کیے ہیں۔ من انفسکم اپنے نبی کی ذات کو بیان ہے، ایسا ہے کوئی؟ ایسا ہے کوئی؟ من انفسکم آپ کے خاندان کو بیان کوئی ہے؟ آل ہاشم جیسا کوئی ہے؟ اہل البیت جیسا کوئی ہے؟ آل رسول جیسا کوئی ہے؟ آل عبد المطلب جیسا کوئی ہے کہ آپ کے خاندان کو سب سے اوپر کھڑا کر کے، اور پھر آپ کے سلسلہ نسب کو آدم تک محفوظ کر کے اس پر مہر بھی لگا دی